هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. یہ وہی تبارک کا جو لفظ ہے، اس پہ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ مختلف عیبوں سے جو دوسرے خداؤں میں ہوتے ہیں بری قرار دیا ہے، کسی قسم کے نقص سے بھی بری قرار دیا ہے، بلکہ اس میں اپنی پاکیزگی ہر اعتبار سے کہ میں ہر غلطی سے، ہر عیب سے پاک ہوں، اس کا اظہار کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے لیے تبارک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کوئی اور اتنا بابرکت نہیں ہے کہ جس میں اتنی خیر ہو. ہر ایک میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے، کوئی نہ کوئی عیب ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ چیزیں نہیں ہیں. پھر اسی برکت کی ایک نشانی یہ ہے کہ الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں مختلف برجوں کو پیدا کیا. یہ برج ہم جانتے ہیں کہ علم نجوم والے کئی ستاروں کے نام لیتے ہیں، کئی سیاروں کے نام لیتے ہیں، اور پھر ان سیاروں کو انسانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ انسانوں کی قسمت، ان کا مستقبل، ان کے لیے دنیا میں خیر یا شر وہ انہی سے وابستہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جب یہ سمجھا دیا کہ میں نے آسمان میں مختلف برج بنائے ہیں، یعنی پیدا کیے ہیں، تو ان کا تعلق پھر مجھ سے ہے، نہ کہ انسانوں سے. میں ہی ان کا خالق ہوں، نہ میں ہی ان کا مالک ہوں. ان ستاروں نے انسانوں پر کیا اپنے اثرات ڈالنے ہیں، ان کے مستقبل پر ان کا کیا کنٹرول ہے، ان کے حالات پر یا ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی پر کیا ان کا یعنی زور ہے. کچھ بھی نہیں ہے، بے جان مخلوق ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے وہ برج بنا دیے ہیں. برج کا کیا مطلب ہے کہ یہاں سے لے کر اوپر تک راستے میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں اور نیچے والی مخلوق اوپر نہیں جا سکتی. تو یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ ایک قسم کی پہرے داری ہے جو برج کی صورت میں ہے. اس سے کچھ علماء نے ساتوں آسمان بھی مراد لیے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ جن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے اوپر جاتے تھے، تھوڑی سنگن لیتے تھے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اوپر کچھ پابندیاں اور رکاوٹیں کھڑی کر دیں. سورۃ جن میں اس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے وہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے ہم جا کے سنگن لیتے تھے، اب جاتے ہیں تو ہمارا پیچھا جو ہے نا ایک شعلہ مارتا ہوا ایک بہت بڑا آگ کا یعنی ستارہ یا شعلہ وہ ہمارے پیچھے پڑتا ہے، جس کو شہاب کہتے ہیں، شہاب الرصدہ. تو وہ ہمارے ہاتھ میں بیٹھا ہوتا ہے تو ہمارے پیچھے پڑتا ہے، یا تو ہمیں جلا کے بھسم کر دیتا ہے یا پھر ہم جان بچا کے زخمی ہو کے باہر آ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں. یعنی اس طرح کی کچھ پابندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اوپر ان آسمانوں میں یا اس خلا میں اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہیں. تو یہ جو برج ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیلا رکھا ہے یا تو اوپر تلے رکھا ہوا ہے. تو ان برجوں کا انسان سے کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کی بے جان مخلوق ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو کنٹرول کرنا ہے یا اس کا تعلق جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنی ان مخلوقات کو پیدا کر کے ان کو مسخر کر دیا انسانوں کے لیے کہ تم انسانوں کے لیے اس قسم کے کام کرو تاکہ ان کو فائدہ پہنچے. بس وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہمارے حکم کے پابند نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ہمیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں.
پھر اسی طرح فضا میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اللہ تعالیٰ نے اس میں سراج بنایا. سراج کہتے ہیں روشن چراغ کو. تو یہ روشن چراغ کیا ہے؟ یہ بھی سورج ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اس کو اس طرح بنایا جیسے ایک دہتا ہوا سورج ہوتا ہے، چراغ ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. وَهَّاج کس کو کہتے ہیں؟ وہ چراغ جو کہ خوب روشن ہو، بھرپور قسم کی روشنی دے رہا ہو. پھر اسی طرح وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اس نے بنایا چاند کو روشن. یہاں منیر کا کیا مطلب ہے؟ اس کی جو روشنی ہے وہ سورج کی روشنی سے بالکل مختلف ہے. سورج کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ضوء کہا ہے، ضیاء، اور چاند کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان میں دیکھ لیجئے کہ سورج ضوء ہے، ضیاء ہے، اس کی ذاتی روشنی ہے، مگر چاند وہ خود روشن نہیں ہوتا بلکہ دوسرے سے روشنی لے کے اپنی روشنی ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ مفہوم ہے اس آیت کا. تو یہ بڑی بابرکت ذات ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، بنایا رات اور دن کو، خلفتاً. خلفہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک شے کے بعد دوسری شے جو ہوتی ہے اس کو خلفہ کہتے ہیں. ایک شے کے بعد دوسری شے. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اب رات دن کے بعد آتی ہے اور دن رات کے بعد آتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اور خلفہ کا مطلب بعض علماء نے سفید اور کالا بھی لیا ہے. یعنی رات کالی ہوتی ہے اور نہار سفید ہوتا ہے. لیکن پہلا معنی صحیح ہے کہ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا سَابِقُ النَّهَارِ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سورج جو ہے وہ چاند کو پا سکے. وہ اپنی رفتار میں، وہ اپنی رفتار میں، وہ اپنے مقام پر، وہ اپنے مقام پر. اور اس طرح رات اور دن کو دیکھ لیجئے، رات دن کو نہیں پا سکتا، ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے بس. اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ قابل غور ہیں. کس کے لیے؟ لمن اراد ان یذکر، جو چاہتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اگر جاننا چاہے تو صرف انہی چیزوں پر ذرا غور کر لے. اس کا حکم کیسے اس کائنات میں چل رہا ہے. تو ذکر، یہ نصیحت اس کو جب ہوگی، غور و فکر کرے گا تو واقعی وہ اللہ کی طرف پلٹے گا، اس کی اطاعت بھی کرے گا اور اس کا شکر بھی ادا کرے گا کہ اللہ تیری بے شمار نعمتیں ہیں مجھ پر، میں کس کس کا شکر ادا کروں. وعباد الرحمانی، اور بندے رحمان کے، یمشون، وہ چلتے ہیں علی الارض، زمین پر، ہونن، آہستگی سے. یہ ایک اور خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ مومن کی بیان کی ہے کہ مومن خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ رحمان کے بندے ہیں. رحمان کا لفظ عباد کے ساتھ جو لگا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا عباد اللہ، عباد الرحیم، عباد الرحمان کا ہے، کیونکہ ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے. جیسے کل ہم نے کہا تھا ابھی بھی کر رہا ہے، وہ اس وقت بھی وہ ہم پر مہربانی کر رہا ہے. تو اس لیے رحمان کے وہ بندے جو یہ سوچتے ہیں کہ رب کی واقعی مجھ پر بڑی مہربانیاں ہیں اور اسی کی مہربانی سے میں کچھ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوں اور چل رہا ہوں، یہ سکت اللہ تعالیٰ چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں. لہذا وہ اپنی جوانی پر اور اپنی صحت پر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یمشون علی الارض ہونن، وہ چلتے ہیں زمین میں، زمین پر ہونن. ہون کا مطلب لکھیے باوقار انداز سے، بڑے سکون کے ساتھ. ہون کا مطلب یہ بھی ہے کہ بڑے اللہ کے فرم بردار بندے بن کے اس کی چال میں، اس کے قدموں میں اور اس کی آنکھوں میں، اس کے چلنے میں رب کی اطاعت نظر آ رہی ہوتی ہے اور بڑا باعفت طریقے سے وہ چل رہا ہوتا ہے، اپنی عصمت کو بھی بچا بچا کے، نہ آنکھیں ادھر ادھر اٹھائیں،
نہ زبان کھولی، نہ اپنے جسم سے کوئی ایسی حرکت کی کہ جس سے ایک باوقار شخص کا سارا اعتماد یا بھرم ہی ٹوٹ جائے۔ پھر اسی طرح نہ چل کے ایسی طرف گئے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ یمشون علی الارض ہونا، وہ بڑے باوقار طریقے سے چلتے ہیں، بڑے متواضع، اکڑ کے نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل لوگ۔ جاہل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان پڑھ، کم عقل لوگ، یعنی راہ چلتے ہوئے اگر کسی کم عقل یا بے وقوف سے کچھ سامنا ہو جائے یا واسطہ پڑ جائے تو وہ تو تمیز ہی نہیں کرتا نا کسی اچھے انسان کی اور برے انسان کی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اچھے الفاظ ہوتے ہیں۔ وہ راہ چلتے ہوئے ٹانٹ بھی کرے گا، تانے بھی دے گا، مذاق بھی اڑائے گا رحمان کے بندوں کا، جو انتہائی متواضع اور باوقار طریقے سے چل رہا ہے۔ آوازیں کسے گا یا پھر گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، ان کے منہ کو نہیں آتے، ان سے پھر گفتگو نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کہتے ہیں سلام۔ یہ سلام جو ہے نا، یہ سلام المتارکہ کہلاتا ہے، یعنی بھائی میں تم سے لڑنے والا نہیں ہوں، میں جھگڑنے والا نہیں ہوں، میں تمہارے ان الفاظ کا جواب، جیسے کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا، بلکہ میں بس ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میں اتنا متکبر انسان بنوں۔ یعنی بندہ اپنے اخلاق کو اس موقع پر بڑے حوصلے کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ بے وقوف انسان کا جواب بے وقوفی سے نہیں دیتا، بلکہ بڑے اچھے طریقے سے دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہم مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے، یہ صحیحین کی حدیث ہے کہ اذا سمعتم الاقامۃ، جب تم تکبیر سنو، فمشوا الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف چل پڑو، دوڑو نا۔ ہوتا ہے نا اکثر، او تکبیر ہو گئی، او بس وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، ایک بندہ ہو، شلوار اس نے ٹخنوں سے اوپر پہنی ہوئی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، داڑھی ہو، اور ڈھم ڈھم کرتا بھاگ رہا ہو مسجد میں، یعنی جماعت کو پانے کے لیے۔ وہ پہلے آرام سے چلو، چلتے آؤ آرام سے۔ اب یہ دوڑنا جو ہے اس کا کیسے عجیب لگے گا، سارا اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی جو تواضع ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جب تم اقامت کو سنو، ورنہ نماز جو ہی اذان سنے تو بندہ کوشش کرے آرام سے چلتا چلتا مسجد میں آ جائے، لیکن لیٹ کرتا ہے، اور جو ہی اقامت کو سنتا ہے دوڑتا ہے اب کہ کسی طرح میری پہلی تکبیر رہ نہ جائے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اتنا تمہیں شوق ہے تو پھر بھی میں تمہیں نصیحت یہی کروں گا کہ فمشوا الی الصلاۃ، دوڑو نہیں بلکہ پیدل چلو، آرام سے چلتے جاؤ۔ وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اور اپنے اوپر سکینت کو، سکون کو اور وقار کو لازم کر لو ایسے موقع پر۔ ولا تسرعوا، اور جلد بازی نہ کرنا، دوڑنا نہ۔ کتنی اہم بات ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں فما ادرکتم فصلوا، تو جو نماز تمہیں امام کے ساتھ مل جائے، جماعت کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ تو یہاں بھی دیکھیے وقار کی جو بات ہے کہ ہونن، یہ ہون کا جو لفظ ہے یہ نہیں ہے کہ عباد الرحمن جو ہے نا وہ جب سڑکوں پہ چلتے ہیں یا ہسپتال جاتے ہیں تو بڑے آرام سے جا رہے ہوتے ہیں، جی میں بیمار ہوں۔ اور ہون کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ بالکل اچھا بندہ، صحت مند بندہ ہو، وہ اپنے آپ کو بالکل ایسے گرا دے، جی میں تو بڑا عاجز سا بندہ ہوں، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، بات ہی نہ نکلے اس کے منہ سے۔ یہ مریل چال بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مومن کو تگڑا ہونا چاہیے۔ تگڑے ہونے کا بس یہی مطلب نہیں ہے کہ بندہ اکڑ اکڑ کے چلے، بلکہ پتہ چلے دوسرے کو وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، جان ہے اس میں، لیکن باوقار طریقے سے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چلتے ہوئے اپنے آگے دیکھا ایک نوجوان کو جو بالکل مریل چال چل رہا تھا، جوان آدمی ایسے ڈھیلا ڈھیلا، بھائی کیا ہے تمہیں؟ یہ نہیں کہا میں بیمار ہوں، یہ وہ لوگوں نے کہا یہ رات کو نا یہ قیام کرتا ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے، خوب دن کو روزے رکھتا ہے، اس وجہ سے کمزور ہو گیا۔ تو سیدنا عمر نے کوڑا اٹھایا اور کہا دیکھو خبردار، یہ مریل چالیں مسلمان کو زیب نہیں دیتی، کھاؤ پیو جان بناؤ، اس طرح چلتے ہوئے میں تمہیں آئندہ نہ دیکھوں، اپنی صحت کا بھی خیال کرو۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ انسان کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا اور وہ نہ کھائے، ان نعمتوں کا استعمال نہ کرے اور اپنے آپ کو بیمار کر کر کے لوگوں کو یہ ظاہر کرے کہ میں بڑا متقی انسان ہوں؟ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، زمین پر بڑے آرام سے باوقار انداز سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چال کو دیکھیں نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگتا تھا جیسے ڈھلوان میں جا رہے ہوں، سیدھی راہ پہ چلتے چلتے، سیدھے چلتے چلتے آپ زیادہ تر تھوڑا سا نا اپنے آپ کو یوں جھکا کے چلتے تھے، یعنی یوں اکڑ گئے نہیں، ذرا سا تھوڑا سا جھکا کے۔ یہ ایک مناسب سی چال ہے، یہ مریل چال بھی نہیں ہے اور اکڑ والی چال بھی نہیں ہے۔ تو یہ چال جو تھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اس کو کہتے ہیں ہونن۔ پھر یہ ہے کہ یہی لوگوں سے مختلف واسطے پڑھتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مومن کو خاص طور پر نشانہ بناتے ہیں مذاق کا۔ تو ایسے موقع پر بھی مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سورہ قصص آگے آ رہی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ لغو جب سنتے ہیں تو اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، مومن رحمان کے بندے منہ موڑ لیتے ہیں، اس میں انوالو ہی نہیں ہوتے۔ لغو میں گالی ہوتی ہے، برا بھلا کہنا ہوتا ہے، شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، لغو ہوتی، غیبت ہوتی ہے، گانے ہوتے ہیں، ناچ و فحش ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مسلمان اس میں انوالو نہیں ہوتا۔ پر کہتے ہیں قالوا سلاما، وہ دور سے کہتا ہے بھائی سلام، بڑے حوصلے کے ساتھ، وہ جہالت کی بات نہیں کرتا۔ تو یہ تو ہے، کچھ علماء یہ کہا کرتے تھے کہ مومن کا یہ کام جو ہے یہ دن کے وقت پبلک کے درمیان ہوتا ہے۔ اتنا حوصلے والا جس کا دن ایسا ہو تو سوچئے پھر اس کی رات کیسی ہوگی۔ ان کی راتیں تو اور زیادہ خوبصورت ہوتی ہوں گی کہ رات کے پہلے پہر سو گئے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے، مصلی پہ کھڑے ہو کے قبلہ رو ہو کے انہوں نے قیام شروع کیا، قرآن پڑھتے پڑھتے اس کا اثر لیا، اور پھر سجدے اور رکوع کا وقت آیا تو اپنے رخساروں پر انہوں نے آنسو بہا دیے رب کی جناب میں۔ تو یہ ہے والذین یبیتون، اور یہ وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما، اور قیام کرتے ہوئے۔ اور ان کی ایک درخواست ہوتی ہے اپنے اس رات کے قیام میں، سجدے، قیام، قرآن کا پڑھنا، اس میں صرف ایک درخواست ہوتی ہے کہ والذین یقولون، اور یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے عذاب جہنم کا، ان عذابہا کان غراما، بے شک عذاب اس کا ہے لازم ہونے والا، چمٹ جانے والا۔ یہ ایک درخواست ہوتی ہے کہ اللہ کسی طرح ہماری گردن کو دوزخ سے آزاد کر دے، ہم کچھ اور نہیں چاہتے۔ اللہ کی امید، اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے ان کو، اور اس کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے۔ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور روتے ہیں، اور رو رو کے التجاہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا رات کا وقت اس طرح گزرتا ہے۔
تو دن کے وقت وہ لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی سنتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اپنے وقار کو، اپنے سکون کو ملحوظ رکھتے ہیں. اور پھر رات کا جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ ان کی رات دن سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ رات کو تھوڑا سا آرام کرتے تھے اور سحری کے وقت جاگ کے جہاں قیام کیا وہاں رب کی جناب میں استغفار بھی کرتے رہے. تو کہتے ہیں کہ انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ اللہ یہ عذاب جو ہے جہنم کا عذاب بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، و مقاما، اور انتہائی بری قیام گاہ ہے. یہ وہ کہتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ایک تو ہے یہ چمٹ جانے والا عذاب ہے. عربی زبان میں غرامہ کا جو لفظ ہے نا، ایسی مصیبت اور تکلیف کو کہتے ہیں جو دائمی ہو. ایسا عذاب جو دائمی ہو، دائمی، کبھی نہ ٹلنے والا. یہ یقین ہوتا ہے ان کا، ایسا عذاب اگر مل جائے تو بندہ تو تباہ ہو گیا، ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو سکون نہ مل سکا. تو انہا ساءت مستقرا و مقاما، مولا وہ جہنم بہت برا ہے ٹھکانہ. مستقر کس کو کہتے ہیں؟ ایک وہ جگہ جہاں انسان کو جا کے کوئی قرار ملتا ہے، ٹھکانہ ملتا ہے اور انسان وہاں رہنا شروع کر دیتا ہے. اور مقام یہ بھی قیام گاہ ہوتی ہے، چلتے چلتے کوئی قیام گاہ ملی، انسان وہاں تھوڑی دیر کے لیے، چند دنوں کے لیے ٹھہر گیا. تو منزل اور مقام دونوں اعتبار سے جہنم انتہائی بری. وہ ڈرتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں یہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند ابی یعلا کی ایک حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ انہوں نے روایت کی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مستجار عبد من النار 7 مرات فی یوم، اللہ کا کوئی بندہ دن کے وقت اللہ تعالیٰ سے جہنم کی 7 بار چھٹکارے کی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس کے عذاب سے بچا. 7 بار اگر دعا کرتا ہے دن میں تو الا قالت النار، تو دوزخ کی آگ بھی رب کی جناب میں یہ عرض کرتی ہے، یا رب، اے میرے رب، ان عبدک فلانا، تیرا فلاں بندہ قد استجارک منی، اس نے تجھ سے پناہ مانگی ہے مجھ میں آنے سے، جہنم سے پناہ مانگی ہے، مجھ سے پناہ مانگی ہے، فاجرہ، تو اللہ اس کو بچا دے. تو دوزخ کی آگ خود عرض کرتی ہے، اللہ یہ مجھ سے ڈر رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے، تو مہربانی کر اس کو پناہ دے دے، اس کو بچا لے. ولا یسأل اللہ عبد الجنت، اور اسی طرح کوئی بندہ اللہ کا جب اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، فی یوم 7 مرات، ایک دن میں 7 بار، یعنی دن میں 7 بار جنت کا سوال کرتا ہے اپنے رب سے، تو الا قالت الجنہ، تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، یا ربی، اے میرے رب، ان عبدک فلانا سألنی، تیرے فلاں بندے نے مجھے مانگا ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، فادخلہ الجنۃ، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. تو دیکھ لیے جہنم خود بھی کہتی ہے کہ اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اس کو تو پناہ دے دے، میرے اندر نہ آنے پائے. سوچیے کتنی ہولناکی ہے. جہنم خود جانتی ہے کہ میرے اندر کوئی آ گیا تو وہ انتہائی برا مقام ہے اور انتہائی بری منزل ہے اس کے لیے. تو انہا ساءت مستقرا و مقاما. پھر والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہیں وہ اسراف کرتے، ولم یقتروا، اور نہیں وہ بخیلی کرتے، وکان بین ذالک، اور ہوتا ہے درمیان اس کے، قواما، معتدل طریقہ.
اسراف لم یسرفو کا لفظ ہے، یہ ایسا خرچہ ہوتا ہے جو لمٹ ہے نا، مناسب سی جائز سی لمٹ، اس لمٹ سے بڑھ کے انسان جب خرچ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسراف. ٹھیک ہے، یہ اسراف ہوتا ہے. مثلا ایک گلاس جو ہے نا، میں نے پانی پینا ہے، بازار میں ملتا ہے وہ 10 روپے کا، اور دیکھتا ہوں مناسب سا ہے، مگر میں کہتا ہوں نہیں یار وہ جو گلاس پڑا نا بڑا خوبصورت سنہری قسم کا، اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہے وہ 200 روپے کا. تو میں اب جو اپنی ضرورت کو دیکھوں تو میری ضرورت اس گلاس سے بھی پوری ہو رہی ہے جو 10 روپے کا ہے، مناسب سا ہے. خود بھی انسان اس میں پانی پیے تو اس کو اچھا لگتا ہے، مہمان کو پلائے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن جب اس میں 190 روپے اور خرچ کرے گا، یہ ضرورت سے زائد ہے، تو یہ ہے اسراف. یہی حال ہمارا ہے. آج ہم مسلمان اس میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا ہر سوٹ، ہمارا ہر کیا کہتے ہیں بوٹ، ہماری ہر جوتی پتہ نہیں کس کس سے میچ کرے، اور خواتین تو بس ہر جوڑے کے ساتھ لپسٹک بھی میچ کرے اور جوتی کا رنگ بھی میچ کرے. کیا کیا چیزیں ہیں، یہ سب اسراف ہے. اسراف. اللہ کے بندے، رحمان کے بندے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی ذات کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے یا دوسروں پر جب بھی وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفو، وہ جو جائز حد ہوتی ہے اس کو کراس نہیں کرتے، اسی کے اندر رہتے ہیں. ولم یقترو، اور اقتار کس کو کہتے ہیں؟ کنجوسی کو کہتے ہیں. جہاں اللہ نے فرمایا خرچ کرو، بندہ وہاں خرچ نہ کرے. اور بھائی بیوی بچوں کو اچھا مناسب کھلاؤ، وہاں کنجوسی کرے. یا کنجوسی یوں کرے، جی میں تو اچھا کھا رہا ہوں، باہر جا کے نا بڑا زبردست قسم کا باربیکیو جس کو چانپیں کہتے ہیں آج کل ہے، شام کو چانپیں کھاتا ہے، اور بیوی بچوں کو کہتے ہیں تم دال کھا لو. تو یہ کیا ہے؟ یہ مزاج اچھے نہیں ہوتے. ولم یقتروا، اور بخیلی نہیں کرتے. جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں خرچ کرو، وہاں پر کھلے دل کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں. اپنی بیوی کو بھی وہی جو کھلانا پلانا رکھنا، اسی طرح بچوں کا بھی پورا خیال، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک، اچھا ماحول، یہ سب اگر ایک مرد یا باپ یا شوہر فراہم کر دیتا ہے تو یہ اسراف نہیں ہے، بلکہ نہ ہی یہ کنجوسی ہے. اس میں ذرا کمی کرے گا تو یہ کنجوسی ہو جائے گی. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسراف جو ہے وہ حلال میں ہوتا ہے. ایک حلال چیز ہے، میں لے رہا ہوں مگر وہ لمٹ کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، مگر اس کو لمٹ سے بڑھا کے جب لیتا ہوں تو وہ حلال تو ہوتا ہے لیکن یہ اسراف ہے اس میں. اور اگر یہ اسراف حرام میں ہو تو اس کو تبذیر کہتے ہیں، فضول خرچی. یعنی ایک حلال چیز میں اگر میں ضرورت سے زائد پیسے خرچ کر دیتا ہوں تو یہ اسراف، اور ایک حرام چیز میں ضرورت سے زائد پیسے خرچ کر دیتا ہوں تو یہ کیا ہے؟ حرام میں پیسے خرچ کر دیتا ہوں تو یہ ہے تبذیر. شادی کرنی ہے، ایک جائز طریقہ ہے، مناسب سے لوگوں کو بلا کے میں ان کو کھلا دوں، کھانا ہی کھلانا نا. مگر میں کہوں نہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں جانا ہے، بکنگ کرانی ہے، بہترین قسم کا مینیو ہوگا، 1000 بندوں کو بلانا ہے، اور صرف غریبوں کو، امیروں کو بلانا ہے، غریبوں کو وہاں نہیں بلانا. کئی مسائل ہوتے ہیں. یہ سب تبذیر ہے، یہ غلط کاموں میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں. اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا بھی ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو بہرحال رحمان کے بندوں کی جو صفات ہیں وہ یہی ہیں کہ ان صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تو خرچ میں ضرورت سے زائد وہ آگے نہیں جاتے، پہلی بات. دوسرا یہ کہ اپنے بال بچوں پر، اپنے گھر کے افراد پر، خاص طور پہ والدین اور اپنے بال بچے بیوی،
جو بھی ان پر ان کا حق بنتا ہے اس حق کے مطابق ان پر خرچ کرتے ہیں، اس میں بخیلی نہیں کرتے۔ اور تیسرا یہ کہ قوام کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ دو چیزوں کے درمیان برابری، اس کو کہتے ہیں قوام۔ دو چیزوں کے درمیان، یعنی ادھر پیسہ ہے اور ادھر خرچ کرنا ہے۔ پیسے کو بھی اس طرح خرچ کرے کہ خرچ کر کے خالی ہاتھ بیٹھ نہ جائے، تو یہ قوام نہیں ہے۔ اور اتنا بھی کنجوسی نہ کرے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں میں ہاتھ روک لوں، اس کو بھی قوام نہیں کہتے۔ تو قوام کس کو کہیں گے؟ دونوں کے درمیان برابری کرنی ہے، کہ ادھر پیسہ بھی فضول خرچی میں نہیں اڑانا، ضرورت سے زائد خرچ نہیں کرنا، اور جو انتہائی ضرورت ہے جہاں پر ایک جائز خرچ ہوتا ہے وہاں میں ہاتھ بھی نہ روکوں، وہاں بھی میں خرچ کر دوں۔ تو وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ ان کنجوسی میں، اسراف میں اور کنجوسی کے درمیان معتدل طریقے کو اپناتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس سلسلے میں بے شمار ارشادات ہیں، ثواب بھی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اذا انفق الرجل علی اہلہ نفقۃ یحتسبها فہی لہ صدقہ، کہ جو بندہ اپنے گھر والوں پر یعنی بیوی پر، بچوں پر، اپنے والدین پر جو بوڑھے ہیں ان پر اپنی کمائی کے خرچے کرتا ہے اور ان خرچوں کا صرف اور صرف ثواب اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سارے کام اس کے اللہ کی جناب میں صدقہ شمار ہوتے ہیں، یہ ثواب ہی ثواب اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ ایک صاحب ہیں معاویہ القشیری، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی، یا رسول اللہ کے رسول، ما حق زوجتی احدنا علیہ، ہم کسی شوہر پر اس کی بیوی کا کیا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور جب تم پہنو کپڑے تو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ یہ نہ ہو کہ خود اچھے کپڑے پہنو اور بیوی کو کہو نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا خود اچھا کھانا کھا لو اور بیوی کو کہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، روزہ رکھ لو۔ اور پھر تیسری بات وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، یہ بھی حق ہے کہ بیوی سے ناراض اگر ہوتے ہو تو بے شک ہو جاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے چہرے پہ تماچے لگاؤ، اس کے چہرے کو نہ مارنا، چہرے پہ تماچا نہیں مارنا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور نہ ہی تم برے انسان بنو، یعنی گالی گلوچ پہ اتر آؤ، برا بھلا کہنا شروع کر دو، جس کو کیا کہتے ہیں کہ بد دعائیں دو کسی کو، یہ اچھا انسان نہیں ہے۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور ہاں ناراضگی اگر ہو تو گھر چھوڑ کے باہر نہ چلا جاؤ، کیا کرنا ہے؟ رات اپنے گھر میں گزارنی ہے، باہر نہیں گزارنی۔ کون پریشان ہوگا؟ بیوی ہی ہوگی نا، والدین ہی ہوں گے نا، بچے ہی ہوں گے نا، اور پھر اس کو بھی الگ رہ کہ کون سی نیند صحیح آنی ہے؟ جو سمجھ رہا ہے میں بڑا کمال کر رہا ہوں، ایک دن دو دن خود بخود تیسرے دن آ جائے گا۔ تو یہ اس طرح کے طریقے جو ہے نا اپنانا، یہ درست نہیں ہے۔ والذین، اور وہ جو لا یدعون مع اللہ، نہیں وہ پکارتے ساتھ اللہ کے الہا آخر، الہ دوسرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لو، جبکہ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو نہیں یہ بھی اس کا شریک ہے، میری پیدائش میں یہ بھی شریک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر صحابی عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ مجھے تو کھانے کو ملتا نہیں، میں اس کو کہاں سے کھلاؤں گا، تو میں نہیں کھلا سکتا، تو لہذا اس کو آنے ہی نہ دو دنیا میں، اس کو مار دو۔ پھر میں نے عرض کی ثم ایو، اس کے بعد کون سا گناہ ہے بڑا؟ آپ نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو پھر صحابی کہتے ہیں کہ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد یہی آیت نازل ہوئی جس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک ایک بات کی تصدیق بھی کر دی کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں مانتے، نہیں پکارتے. یدعون دعا سے ہے، وہ نہیں دعا کرتے، اور دعا میں عاجزی ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اور صرف عاجزی اور طلب اللہ کے آگے ہونی چاہیے، کسی اور کے آگے نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کیا حق ہوتا ہے کسی نفس کو قتل کرنے کا؟ جائز طریقہ کیا ہے؟ وہ 3 طریقے ہم پڑھ چکے ہیں. پہلا کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل. دوسرا، کوئی مرتد ہو جائے کہ اسلام کو چھوڑ گیا، یہ غدار، اور اس غدار کو سزا یہی دی جائے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور تیسرا، شادی شدہ اگر زنا کرے تو. ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 قتل جو ہیں یہ ہے الا بالحق، اور اس کے علاوہ کسی اور صورت میں قتل کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک. پھر آگے وَلَا يَزْنُونَ، اور نہیں وہ زنا کرتے. جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ پھر ان کے بعد یہی ہے کہ تم اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. کہ اکثر و بیشتر ہمسائے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہمسائے، وہاں پر چھتوں پہ، کمروں میں، کھڑکیوں سے یہ آنکھیں ٹکراتی ہیں، اور پھر اس کے بعد باتیں آگے بڑھتی ہیں، اور موقع ملتے ہیں انسانوں کو اس قسم کے جرم کرنے کے. تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے دین نے اس چیز کو بھی پسند کیا ہے کہ انسان، عورتیں جو ہیں اپنے گھروں میں رہیں. زیادہ آئیں جائیں گی راستے میں تو وہاں اور خدا نہ خواستہ برائیاں پھیلیں گی. اور پھر ایک اس چیز پہ بھی دین نے بڑا اکسایا ہے کہ اپنے گھروں کے جو گلیوں کے راستے ہیں وہ کھلے کھلے بنائیں، تنگ نہ بنائیں. جب کھلے کھلے راستے بنیں گے، قرآن مجید کی سورۃ نوح میں آتا ہے نا، سبلن فجاجا، کہ اللہ نے تمہارے لیے راستے بنائے بڑے چوڑے چوڑے. تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نئے شہر یا کہیں بھی انسان آباد ہوں تو ان کے آنے جانے کے راستے بڑے بڑے چوڑے ہونے چاہیے. تو یہ چوڑے راستے ہوں گے تو ایک کا گھر اگر ادھر ہوگا دوسرے کا وہاں ہوگا، یہ راستہ کھلا ہوگا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ برائیاں پیدا ہوں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو پسند یہی کیا گیا ہے. یا پھر گھر بنائے جائیں ایسے، واقعی جگہ تنگ ہے تو گھر ایسے بنائے جائیں کہ جہاں پہ بالکل پردے دار گھر ہوں، اور وہاں پر خواتین کا رہنا مناسب ہو. کیونکہ محلوں میں اگر یہ بندہ انسان رہتا ہے اور گلیوں میں، تو خدا نہ خواستہ بات کہیں آگے بڑھ جاتی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس قسم کے جرائم ہوتے ہیں، اور پھر نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ بڑے بڑے عجیب و غریب واقع ہوتے ہیں کہ عورت بھی قتل کر دی گئی، اس کا آشنا بھی قتل کر دیا گیا. لوگوں کو معمولی سا شک ہو جاتا ہے کہ میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی یہ ہمسائے کے ساتھ یا فلاں لڑکے کے ساتھ معلوم نہیں کیا کا شک کی بنیاد پہ بس ہاتھ اٹھایا اور قتل کر دیا. یہ ہوتا ہے. تو یہ بہرحال سب کچھ جو ہے نا اس سے بچنا ہے. ولا یزنون، مومن زنا نہیں کرتا، کہ اپنی شرمگاہ کو غیر منکوحہ کے لیے استعمال نہیں کرتا. یہ اس کے پاس ایک امانت ہوتی ہے، اس کا وجود ایک امانت ہے. کس کے لیے؟ آنے والی بیوی کے لیے، جو اس کو ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے الحمدللہ اپنی اس جوانی تک اپنی اس شرمگاہ کی ایسی حفاظت کی ہے کہ میں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی. اور اسی طرح عورت کا وجود بھی، اس کی شرمگاہ بھی اس کے پاس ایک امانت ہے اپنے شوہر کے لیے، کہ دونوں نے اس جوانی کی منزل تک نکاح سے پہلے اپنی اس شرمگاہ کی اتنی حفاظت کی ہے کہ ایک دوسرے کی امانت سمجھا اس کو، اور خیانت کر کے ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے.
لیکن جو خائن ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں، وہ سارے غلط کام کرتا۔ یہ کتنی اچھی بات ہوگی کہ انسان پہلی رات کو ہی اپنی بیوی کو یہ کہے کہ یہ وجود ایک امانت تھا تمہارے لیے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس وجود کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ اور بیوی بھی اگر ایسی لفظ کہہ دے کتنی تسلی ہو جائے۔ اور ہوتا ہے پیار محبت میں انسان ایسی بات کرتا ہے، دوسرے کو تسلی دلاتا ہے۔ لیکن اس کماش کے جو لوگ ہیں جو زنا میں پڑے ہوئے ہوں، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو عباد الرحمن وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کرے گا، ذَلِكَ، ان میں سے کوئی بھی ایک حرکت، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک حرکت کرے گا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک سمجھے گا، اور پھر اسی طرح وہ کسی نفس کو بغیر کسی حق کے ایسے قتل کر دے گا، اور اسی طرح وہ زنا کرے گا، تو ایسے لوگوں میں سے کوئی بھی شخص یلقا اساما، وہ پائے گا گناہ کی سزا کو، اللہ اس کو سزا دے گا، نہیں چھوڑے گا اس کو۔ یہ مومن جو ہے یہ اس قسم کی سزا پائے گا، چاہے وہ کتنا بڑا اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مومن ہوں، اس لیے کہ یہ سزا جو ہے اس وجہ سے ملے گی کہ اس نے بڑے بڑے جرائم کیے، بلنڈر کیے، اور ان بلنڈرز کے بعد اس نے کبھی بھی زندگی میں اللہ کے حضور ڈھہ کے توبہ نہیں کی، شرمسار نہیں ہوا، اور اللہ کے سامنے نادم نہیں ہوا، اور اس نے یہ نہیں کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ بندہ اگر اس طرح کرتا ہے تو اللہ اس کو سزا دے گا۔ اس لیے مومن ان جرائم کو کرنے کے بعد اگر توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو یہ ہے یلقا اساما، وہ پائے گا گناہ کی سزا کو۔ یضاعف لہ العذاب، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مومن تھے، تمہیں پتہ تھا، تم نے پھر ایک سی حرکت کر ڈالی۔ ایک جاہل ہو جس کو کچھ پتہ نہ ہو، وہ اس قسم کے کام کرے تو چلے، اس کو تو کہا چل بھائی تم نے یہ جرم کیا، تمہیں سزا دی جائے۔ اور تم تو اللہ کو ماننے والے تھے، رسول کو ماننے والے تھے، کتاب کو ماننے والے تھے، تمہیں اس شرعی مسئلے کا پتہ تھا کہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن پھر اس کے بعد بھی تم اس میں پڑ گئے، تو تمہیں دگنی سزا کیوں نہ ملے؟ تو یضاعف لہ العذاب، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب، یوم القیامت، قیامت کے روز، ویخلد، اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہ، اس میں، مہانا، ذلیل و خوار ہو کر۔ یہ فیہ کی جو لفظ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کھینچا گیا ہے، جو رات کے بڑا زور دیا گیا اس جہنم میں، فیہ، یہ ہی پہ زور دینا پتہ چلتا ہے کہ واقعی بہت زبردست بات کی اللہ تعالیٰ نے، زور دیا اس پہ کہ اسی جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا، اس کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ایسے لوگ، ان کے دلوں میں کچھ یا دماغ میں تھوڑا سا غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو مومن متکبر نہیں ہوتا، مومن تو غلطی کرتا ہے فوراً اس کا دل بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، وہ معافیاں مانگتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو کہیں جی میں تو بخشا ہوا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی، آج بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں ہی نہیں، ہمارے اندر سے تو نور نکلتا ہے، ہم دوسروں کو یہ نور دیتے ہیں، کرتے الٹے کام ہے، اور کہتے ہیں یہ نور نکلتا ہے دوسروں کو ہم بخش رہے ہیں، فیض پہنچا رہے ہیں۔ اچھا بھائی فیض ہے، اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کام کبھی نہیں کیا، قرآن مجید تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی کے کام ہے، اور ہم کہیں نہیں، آپ نے اگر ہم سے فیض حاصل کرنا ہے، مستفید ہونا ہے، تو ہمارے قریب آئیے۔ یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے کام ہو رہے ہیں دین کے نام پہ، اور اپنے آپ کو بڑی متبرک شخصیت سمجھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مقام ہے وہ لوگ تسلیم کریں، اور وہ تسلیم اس طرح کرواتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو رہے ہیں یہ کام،
جوان لڑکیوں عورتوں کو ساتھ لگا کے اور لگتی ہیں وہ ساتھ لگا کے گلے باقاعدہ مل کے جیسے گلے ملتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی پردہ نہیں، ان کو ساتھ لگا کے ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ یہ حضرت کا جو نور تمہارے اندر آئے گا نا وہ اصل چیز ہوگی، پھر تمہاری ساری مرادیں پوری ہوں گی، تمہیں اولاد بھی ملے گی، بیٹے بھی ملیں گے، تمہارا میاں بھی تم سے خوش ہوگا۔ یہ تو ابتدا ہے اور آگے بھی بڑی انتہا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہم سے مستفید ہو رہے ہیں اور ہم ان کو مستفید کر رہے ہیں۔ یہ تو حالات ہیں ہمارے۔ تو ایسے متکبر لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہم تو بڑے پیور لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، توبہ کیے بغیر یہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں ان کو کل قیامت کو ڈبل سزا دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، سنن الترمذی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال۔ متکبر لوگ قیامت کے روز جب کھڑے کیے جائیں گے اور اکٹھے کیے جائیں گے تو ہوں گے وہ انسان مگر ایک ذرے کے برابر ان کی حیثیت ہوگی۔ یغشاہم الذل، اسی میدان محشر میں ان پر ذلت طاری ہوگی، من کل مکان، ہر طرف سے پھٹکار پڑ رہی ہوگی، یساقون الی سجن فی جہنم، ان کو ہانکا جائے گا جہنم کے ایک قید خانے کی طرف، یسمى بولس، جہنم کا یہ قید خانہ بولس نام کا ہے، تعلوہم نار الانیار، جب اس قید خانے میں جائیں گے تو اوپر ہر طرف ان پر جہنم کی آگوں کی آگ چھائی ہوئی ہوگی، یسقون من عصارت اہل النار، جو دوزخی ہوں گے ان کے زخموں کی پیپ جو ہے وہ ان کو پلائی جائے گی۔ تو یہ ان کا حال ہوگا جو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے پیور لوگ ہیں، ہم سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ تکبر جو ہے نا انسان کو ذلیل و خوار کرے گا کل قیامت کو۔ عاجز انسان کو بننا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں، پتہ نہیں یہ جو میرے پاس آنے والا ہے چاہے غریب ہے، آنے والا ہے، یہ مجھے سمجھتا ہے کہ شاید میں بڑا نیک ہوں، نہیں، ہو سکتا ہے یہی زیادہ نیک ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور میرا ایک ایک عمل، میری ایک ایک نماز سب دکھاوے کی وجہ سے میرے منہ پہ مار دی جاتی ہو۔ اس طرح کا انسان کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ یہ میں بڑی شے ہوں۔ تو وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانًا، وہ داخل ہوگا اس میں، رہے گا اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر۔ إِلَّا مَنْ تَابَ، سوائے مگر اس شخص کے جس نے تابہ توبہ کی۔ اب بتا دیا کہ ان چاروں گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ کا مرتکب انسان اگر توبہ کر لیتا ہے، من تابہ، یعنی اللہ کا مطلب کہ وہ شخص نہیں جائے گا عذاب میں، اس کو دگنا عذاب نہیں دیا جائے گا، اس کو ذلیل و خوار ہمیشہ کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ کس کو؟ من تابہ، جو توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، عہد کرتا ہے اللہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ کفر، یہ شرک، یہ قتل کرنا، یہ زنا، یہ سب میں چھوڑتا ہوں، تیری اطاعت اب کروں گا۔ تو وہ توبہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، اپنے ایمان کو صحیح کر لیتا ہے اور اپنے عمل کو بھی عمل صالح بنا لیتا ہے، گناہوں سے اب بچتا ہے وہ۔ تو ایسے لوگ جو ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبدیل کر دے گا ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے، یعنی اللہ ان کو یہ توفیق دے گا کہ پہلے وہ برائیاں کرتے تھے تو توبہ کے بعد اللہ ان کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے گا۔ پہلے وہ جھوٹ بولتے تھے، توبہ کرنے کے بعد اب وہ سچ بولیں گے۔ پہلے وہ حرام کھاتے تھے، توبہ کرنے کے بعد اب وہ حلال کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
پہلے ان کا معاملہ بڑا غلط تھا اور اب ان کے معاملات بالکل درست ہو گئے. یہ وہ تبدیلی جو ہے جو توبہ کے بعد انسان میں آتی ہے، یہ اس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں. ایک دفعہ بندہ ان خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے کہ پہلے کفر تھا، شرک تھا، جھوٹ تھا، زنا تھا، قتل تھا، اور ان سے توبہ کرنے کے بعد اللہ پر ایمان لے آیا. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور دوسرا اس نے نیک عمل کرنا شروع کر دیے، تو اب اس کے مزاج میں، اس کے ہر کام میں تبدیلی آ جائے گی اور وہ تبدیلی اچھی ہوگی. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے جو صحیح مطلب ہے جو علماء نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بندہ مومن بھی ہو گیا، عمل صالح بھی اس نے شروع کر دی، اپنے آپ کو ٹوٹلی چینج کر دیا، تو پچھلے جتنے بھی گناہ اس نے کیے تھے اللہ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یہ بھی ہے. تو یہ دو عنایتیں رب کی طرف سے بندے کو دونوں حاصل ہوتی ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ ایک حاصل ہوتی ہے، دونوں حاصل ہو جاتی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے اکثر اپنے بھائیوں کو یہاں ہوتے ہیں، بڑے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے گئے، پکی توبہ کی، بس اس توبہ کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کی شکل، ان کا معاملہ، اس کی ہر بات، ان کا عمل وہ چینج ہو گیا. یہ چینج اگر واقعی بندے میں آ جاتی، یہ توبہ النصوح ہے، یہ پکی توبہ ہے. اور ایسی توبہ سے واقعی اس کے ساتھ کوئی بھی اب معاملہ کیجئے تو وہ پرانا انسان نہیں ہے، وہ ایک نیا انسان ہے، ایک نیا مومن ہے. وہ خوبی باہر نکل آئی ہے اس کی، وہ خرابی رخصت ہو گئی ہے. تو جس کے اندر یہ خوبی آ جائے تو پھر اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں کیوں نہ بدلے، وہ تو خوش ہو جاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. بندہ بخشش تو مانگے، توبہ تو کرے، دیکھیے اللہ کس طرح بخشتا ہے. نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ پچھلے گناہ بھی بخش دیتا ہے. اور پھر رحیمہ، بہت رحم کرنے والا ہے. بندے کے حالات کو اتنا اچھا کر دیتا ہے کہ اس کے ماضی کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. پھر فرمایا وَمَن تَابَ، اور جو توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو عمل کرے نیک، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یتوب، وہ پلٹ آتا ہے، إِلَى اللَّهِ، طرف اللہ کے، متابا، پلٹ آنا. آپ ذرا غور کریں، پچھلی آیت جو ہے نا إِلَّا مَن تَابَ، پھر ہے وَآمَنَ، ہے نا، اور یہاں کیا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا. تو ان دونوں میں فرق علماء نے یہ بتایا ہے کہ یہ پہلی آیت تو ہے اس شخص کے لیے جو بے ایمان تھا، غیر مسلم تھا، کافر تھا. وہ اگر یہ توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے. اور اگلی یہ جو آیت جو ابھی پڑھی ہے ہم نے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ مومن ہے. مومن سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. تو یہ مومن کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے مگر غلطیاں کرتا ہے، اب اس کے لیے کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان تو ہے اس کا، لیکن اس ایمان کے ساتھ اس کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنا بڑا ضروری ہے. ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی بڑا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا بڑا ضروری ہے، اور خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے. تو کبیرہ گناہوں سے بچ کے جو بندہ مومن رہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بندہ مومن بھی ہے مگر کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کرتے اور جیسے کہ ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو ایسا مومن جب تک توبہ نہیں کرے گا اور عمل صالح نہیں کرے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس کو بھی پھر سزا ملے گی، اس کے برے اعمال کی، اس کے بری حرکتوں کی، اس کے حرام کاموں کی، ناجائز کاموں کی، اس کو سزا ملے گی. تو ومن تابا، مراد یہ کہ جو بڑے بڑے گناہوں کو اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑ دے گا. اے مومن، اس کو پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، تو وہ چھوڑ دے گا اور اس پر ندامت بھی کرے گا
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالحاً، وہ عمل صالح میں داخل ہو جائے گا، اب نیک عمل ہی کرنا ہے بس۔ تو ایسے لوگ کون ہیں؟ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، واقعی یہ صحیح معنوں میں تائب ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف یہ رجوع کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں یہ لوگ بڑے پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ اللہ ان کو بڑا پسند کرتا ہے، اور پسند کر کے خوش ہو کے ان کے پچھلے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان کو ایک ایک عمل کا ثواب الگ بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ سب کچھ تبھی حاصل ہوگا جب انسان صحیح معنوں میں پکی توبہ کر لے، تب یہ حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، باقی توبہ کی جو احادیث ہیں وہ بے شمار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مثلا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل، کہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات کے وقت یوں پھیلاتا ہے مہربانی کرنے کے لیے۔ بس یوں نہیں جیسے میں نے پھیلایا، نعوذ باللہ، یہ مت نہ سمجھے گا، اللہ تعالیٰ کا پھیلانا کسی اور طرح کا ہے۔ لیتوب مسیء النہار، رات کو یہ اس لیے اپنے ہاتھ کو فراخ کرتا ہے تاکہ دن کو جس نے گناہ کیے ہیں وہ رات کو اٹھ کے اللہ سے معافیاں مانگے اور اللہ اس کی طرف رجوع کرے اور اس کو معاف کر دے۔ پھر اس طرح وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اللہ اپنے ہاتھ کو دن کے وقت بھی پھیلاتا ہے۔ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، یہ اس لیے پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت جس شخص نے رات گزاری ہے اور رات میں کوئی گناہ کر چکا ہے تو وہ دن کو اگر اللہ سے معافی مانگنا چاہے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ ابھی تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، قیامت کے قریب قریب جب مغرب سے طلوع ہوگا کہ سورج کو اللہ فرمائے گا واپس جا، تو غروب ہونے کی بجائے وہ واپس جب آ رہا ہوگا تو اس وقت جب لوگ توبہ کریں گے اب اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے بند کر دے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اصبت حدا فاقمہ علیہ، میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس پر حد، شرعی حد، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کسی گناہ کی سزا، اس کو حد کہتے ہیں، قانون کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ اور حد ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو نافذ ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے اصبت حدا، اللہ کے رسول میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا حد ہے، فاقمہ علیہ، تو آپ اس کو مجھ پر امپلیمنٹ کیجئے۔ بس اتنی اس نے بات کی، آپ نے کوئی ڈیٹیل نہیں پوچھی، کچھ نہیں کہا، کیونکہ آپ اگر آس میں پڑھتے تو پھر ظاہر ہے وہ پوری تفصیل بتاتا تو آپ اس کو سزا دے دیتے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا، سنا اور انسنا کر دیا۔ پھر اس کے بعد انس کہتے ہیں وحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، فصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے فلما قضى الصلاۃ قال یا رسول اللہ، پھر وہ بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول انی اصبت حدا فاقم فی کتاب اللہ، میں نے ایسا گناہ کیا ہے جو حد والا ہے، تو اللہ کی کتاب کے مطابق مجھ پہ، میری ذات پہ اس حد کو نافذ کیجئے۔ اب اس نے پھر کہا، مگر آپ نے تفصیل نہیں پوچھی، آپ نے فرمایا هل حضرت معنا الصلاۃ، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ قال نعم، کہنے لگا جی ہاں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں قد غفر لک، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ ہے وہ کہ انسان کو ایک تو یہ خیال ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، پھر اس گناہ کی ملامت ہے، دل کے اندر بڑا دکھ ہے، افسوس ہے، میں مومن ہوتے ہوئے اس قسم کا گناہ کروں،
پھر وہ چل کے عدالت کے پاس بھی آتا ہے. عدالت اس کی بات نہیں سنتی کہ میں تفصیل سنوں، لیکن اس کی بے چینی کو دیکھا جا رہا ہے. وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھتا ہے. تو نبی علیہ السلام اس کو یہی فرماتے ہیں تمہارے گناہ معاف ہو گئے، جاؤ. بس مراد یہ کہ اس کا ذکر کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، جاؤ. تو یہ ہے دین ہمارا. تو ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، واقعی وہ اللہ کی طرف پکی توبہ کرتا ہے. والذین، اور وہ عباد الرحمن بھی ہیں جو لا یشہدون الزور، نہیں وہ گواہ بنتے جھوٹ کے. یہ پھر مدح اور تعریف اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی کر رہا ہے جو اس کے بندے مومن ہیں، رحمان کے بندے ہیں. یہاں ان کو کہا گیا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ ہیں جو نہیں گواہ بنتے جھوٹ کے. جھوٹ کیا ہے؟ یہ زور. کچھ علماء کہتے ہیں اس سے مراد شرک ہے، کیونکہ شرک ایک جھوٹ ہوتا ہے نا، ایک بندے کی طرف سے ہوتا ہے نا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ کے کاموں میں اللہ کے ساتھ شریک ہے. کس نے کہا بھائی اس کو؟ یہ اس کے دماغ میں اپنی کوئی بات آئی ہے اور اس نے یہ کہہ دیا اور اس کو اللہ کا شریک بنا دیا، جبکہ وہ شریک نہیں ہوتا. یہ جھوٹی بات ہوتی ہے، اس لیے شرک کو جھوٹ کہا گیا ہے. یا مشرک جو خود بن بیٹھتا ہے میں تمہارا معبود ہوں، اللہ کے ساتھ میں بھی تمہارا شریک ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ میں بھی شریک ہوں، تمہارا معبود ہوں، تم اللہ کے ساتھ میری بھی عبادت کرو. جو خود بن بیٹھتا ہے جیسے فرعون بنا تھا، یا اسی کماش کے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خدائی منصب پر بٹھاتے ہیں، یہ بھی سب جھوٹ ہوتا ہے. یا لوگ کسی کو بنا دیتے ہیں کہ یہ خدائی کا مقام اس کو حاصل ہو جائے اور ہم اس کو خدائی کا مقام دیتے ہیں، جبکہ اس نے کبھی زندگی میں دعویٰ نہیں کیا ہوتا. وہ بھی اپنی طرف سے انسانوں کا جھوٹ ہوتا ہے. تو مومن کی، عباد الرحمن کی یہ تعریف اللہ تعالی نے فرمائی ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹ پر حاضر نہیں ہوتے، جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، یعنی ایسے جھوٹوں کے پاس نہ جاتے ہیں، نہ ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ ان کو سفارشی سمجھتے ہیں، اور نہ ہی واسطہ بناتے ہیں ان کو. یہ سب جھوٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ گواہ بھی نہیں بنتے جھوٹ کے. جہاں جھوٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہو وہ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. وہ کہتا بھئی یہ تو شرک ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، میں کیسے اس کی گواہی دوں کہ یہ درست ہے؟ میں اس میں شامل بھی ہو گیا تو بھی شہادت ہوگی. جیسے کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو کہا تھا کہ جناب آپ اتنے ریجڈ نہ ہوں، آئیے تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ اللہ کی بات کرتے ہیں ہم مان لیں گے، آپ بھی تھوڑی سی ہماری بات مان لیں. یہ 360 بت جو لگے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک پہ ہاتھ رکھ دیں بس، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ آپ ہمارے ان خداؤں کو برا نہیں سمجھتے. اب نبی علیہ السلام اگر ذرا ہاتھ رکھ دیتے تو یہ تو پھر جھوٹی گواہی ہو جاتی نا. سمجھ آئیے؟ تو ہم تو جا کے ہندوؤں کے ہاں ٹلیاں بجاتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں آپ اپنا رنگ مجھ پہ پھینکیں، میں آپ پہ پھینکوں. وہ جا کے وہ بجائے ہمارا جو ٹرینڈ ہے وہ تو یہ کہ جو فوت ہو جائے اس کے لیے دعائے خیر کرو، لیکن دوسروں کا ٹرینڈ ہم اپنا لیں کہ جا کے موم بتیاں جلائیں، کہ دعائیں نہ کریں. یعنی موم بتی جلا کے ہم یہ ظاہر کریں کہ ہمیں تم سے ہمدردی ہے، مگر اللہ کو ہم نہیں مانتے، نہ اللہ کو کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر یا ہمیں ٹھیک کر. یہ سب جھوٹ ہے. تو لا یشہدون الزور، ایسے مواقع پر عباد الرحمن بالکل حاضر نہیں ہوتے. یہ سب جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ کی گواہی بھی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ گزرتے ہیں لغویات سے. یہ لغویات کیا ہے؟ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ لغویات سے مراد یہ گانے ہیں، گانے سننا ہے. اور زور کو بھی کہا ہے کچھ علماء نے کہ یہ بھی گانا سننا جو ہے یہ بھی زور ہے، جھوٹ ہے. کبھی غور کیا کہ واقعی یہ جھوٹ ہوتا ہے؟
گانے کے جو بول ہوتے ہیں کیا وہ واقعی سچے ہوتے ہیں؟ کتنا جھوٹ ہوتا ہے اس میں، مبالغہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سب جو غزلیں ہوتی ہیں یا گانے ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں اور ان کو پڑھا جاتا ہے اور جھوما جاتا ہے اور لوگ جو ہے نا مست ہو جاتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہو رہا ہوتا ہے اوپر اوپر سے، اور دل کے اندر کچھ اور ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو ایسی محفلوں میں بھی عباد الرحمن شامل نہیں ہوتے، لا یشہدون، وہاں حاضر نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ گزرتے ہیں لغو کے پاس سے۔ لغو کا مطلب ہے یہی بے فائدہ باتیں جو ہیں جن کو کوئی کام نہ ہو، وقت ضائع ہو، بے فائدہ بات ہو جس سے انسان کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، بس ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، گپ شپ جس کو کہتے ہیں۔ تو مرو کراما، وہ گزر جاتے ہیں اس کے پاس سے بڑے باعزت طریقے سے۔ تو یہ سارے بڑی اچھی کوالٹیز ہیں، مومن کے اندر یہ کوالٹی آ جائے تو بہترین انسان واقعی معاشرے میں وہ ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، زور کا لفظ جو ہے نا یہ تزویر سے بھی بنا ہے، تزویر سے۔ تزویر کا کیا مطلب ہے؟ کہ جھوٹ کو بڑا خوبصورت بنانا، یعنی ایسا جھوٹ بولو جو بڑا خوبصورت بن جائے۔ آج یہ بہت بڑا آرٹ ہے کہ جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جی مارکیٹنگ کرتا ہوں۔ اب مارکیٹنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک شے پتہ ہے اس کو یہ کیا بنی ہوئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، مگر دوسرے کے پاس جا کے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے بیگ کو کھولے گا، تصویریں بنا بنا کے دکھائے گا، بنی ہوئی تصویریں، پھر وہ چیز جو ہے نا وہ خاص چیز میں، کوئی ڈبی میں یا بوتل میں یا پیک کے اس کی بڑی خوبصورت وہ سب دکھائے گا۔ او جی یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے، ہم نے اس کو یوں بنایا، اتنی مشینری کروڑوں کی باہر سے منگوائی ہے اور اتنی زبردست وہاں بیٹھے ہیں لوگ جو کام کر رہے ہیں، اس کا تو مقابلہ پوری ورلڈ میں نہیں ہو سکتا۔ اور ہوتا کیا ہے؟ منرل واٹر کو لے لیجیے، یہی ہے نا، ایسی بوتلیں کیسی پیکنگ ہوتی ہے ان کی، وہ جی بہت بڑا پلانٹ لگا ہوا ہے۔ تو اس پلانٹ کو جا کے جب ہم نے دیکھا تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک بیٹھا مزدور وہ بوتلیں بھر رہا ہے اور اسی جگہ ڈگ کیا ہوا ہے، اسی جگہ وہ پائپ جو ہے نا پانی کھینچ رہا ہے، وہ ایک سے نکلتا ہے، پھر دوسرے سے، تیسرے سے، اور تیسرے میں پہنچ کے وہ منرل بن جاتا ہے، اس کو پیک کرتے ہیں، پیکنگ میں سب کچھ بنا کے مارکیٹ میں چھوڑ دیا، بڑا زبردست لکھا منرل واٹر 100%، یہ حالات۔ اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ بڑے کامیاب ہوں گے، حقیقت میں اپنے آپ کو ہم برباد کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ آج ہمارا سارا کام اسی جھوٹ پہ چل رہا ہے۔ میں نے شاید آپ کو ذکر، آج کا تو کورسز بھی ایسی ہیں کہ آپ یہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیے مارکیٹ میں آئیں، آپ مارکیٹنگ کریں اور جناب آپ اس کی پلاننگ کریں، یہ کریں، پلاننگ میں بھی دیکھ لیں، بیٹھتے ہیں عجیب و غریب قسم کی پلاننگ کرتے ہیں، وہ ساری پلاننگ جھوٹ کی بنیاد پہ۔ سچی چیز تو، کھری چیز تو مارکیٹ میں لوگ لانا نہیں چاہتے، اور اگر کوئی لائے گا تو اس کے مقابلے میں 100 جھوٹ اور کھڑے ہو جائیں گے، وہی لیبل لگا کے لوگوں کو بیچیں گے۔ اور ایک صحیح انسان جو چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو ایک صحیح خالص چیز دوں، 100% صحیح، اس کی مارکیٹ خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کام جو ہے نا مومن کو زیب نہیں دیتے، عباد الرحمن کو زیب نہیں دیتے۔ لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب وہ گزرتے ہیں ان کے قریب سے یا وہیں سے تو مروا کراما، وہ بڑے معزز طریقے سے، محترم طریقے سے، احترام سے، باعزت طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ بس اب اس کی مثالیں دیکھیے کچھ۔ مثال کے طور پر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں
کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا واقعی یہ خیال آتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے جس میں ہم شریک ہو رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یجلس، تو بالکل نہ بیٹھے، علی مائدۃ، اوپر اس دسترخوان کے، یدار علیہ الخمر، جس پر شراب جو ہے نا وہ گھمائی جا رہی ہو۔ لو جی آپ بھی پیجیے، آپ بھی پیجیے، آپ بھی پیجیے، اور ایک مومن وہاں بیٹھا ہو، صرف بیٹھے، بس اس کا بیٹھنا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں بیان کی ہے۔ اب اسی کو بنیاد بنائے، اور کتنے کام ہیں جہاں اس قسم کے بڑے کام ہوتے ہیں، ہم شریک ہوتے ہیں اس میں، اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، کھا لو۔ شراب ایک حرام چیز ہے، اس کے دسترخوان پر بیٹھنا بھی مومن کے لیے حرام ہے۔ چہ جائے کہ ایک غیر اللہ کے نام پر دی گئی شیرینی اور کھانے پینے کی چیزیں مومن اس کو اپنے لیے حلال کر لے، یہ سب جرائم ہیں۔ اور مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ لا یشہدون الزور، وہ ایسے زور کے پاس نہیں جاتے، گواہ نہیں بنتے، وہاں حاضر نہیں ہوتے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کرتے یہ کام۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اور جی لوگوں نے خیرات کے پیسے دیے ہیں، ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں، یہ صدقے کے ہیں، یہ کھانا ہے، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آپ اتنے محتاط ہیں۔ نہیں بھائی، آپ ہمیں یہاں بلا کے کیا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ساری جو بنائی ہوئی ہے، سلسلہ بنایا ہوا ہے جو جھوٹ کے اوپر قائم ہے، آپ اس کو حجت بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے فلاں فلاں بھی ہمارے ہاں آتا ہے اور یہاں آ کے وہ سارے کام کرتا ہے، اس نے تو کبھی برا نہیں سمجھا۔ نہیں، لا یشہدون الزور، عباد الرحمن ایسے زور پر حاضر نہیں ہوتے، پرے بھاگتے ہیں۔ اس میں شامل ہونا، اس میں ہمارا وجود جو ہے، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ کی گواہی ہوگی کہ لوگ کہیں گے یار تم بھی تو وہاں کھڑے تھے نا، تم بھی تو وہاں سے گزر رہے تھے نا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ہمیں یاد ہے بچپن ہمارا تھا نا، تو ہمارے گھر کے کسی بھی راستے میں کہیں جائیں ہم، تو راستے میں کہیں سینما آ جاتا تھا نا، تو سچی بات یہ ہے کہ اس سینما کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے سے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کسی نے دیکھ لیا کہ کوئی یہ سینما کیوں گیا، یہ سینما کے پاس سے گزر رہا تھا۔ گزرنا کیوں ہے؟ وہاں تصویریں بنی ہوتی تھی، صرف تصویر، کہ اس کو تھوڑا سا نا، یہ اس کے اندر خرابی ہے، یہ تصویریں دیکھنے کے لیے یہاں سے گزرتا ہے، اور جو گزرتا تھا اس کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا۔ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، راستے میں چھوڑ دیتے تھے، نہیں گزرتے تھے وہاں سے۔ لیکن آج سب کچھ گھر میں موجود ہے، میگزین موجود ہیں، خوبصورت تصویریں ہیں جو بیڈ کے سامنے ہم نے دیواروں پہ لگائی ہوئی ہیں، رات کو سوتے وقت ان کو دیکھ کے ہی سوتے ہیں، اور اگر نہیں تو کم از کم ٹیلی فون کی اسکرین پر وہ تصویریں موجود ہیں، جب تک وہ نہ دیکھیں سکون ہی نہیں آتا۔ لیکن ہے سب پرائے، کون سا اپنا ہے؟ پرائی کو دیکھ کے یا پرائے کو دیکھ کے، یہ جھوٹا اطمینان ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ کون سی حقیقت ہے؟ یہ روگ ہے، روگ، یہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ عباد الرحمن کا یہ کام نہیں ہوتا۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی فحش کی مجلس سے، غلط قسم کی مجلس سے گزرتے ہیں تو بچ بچا کے بڑے باعزت طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس نجاست میں نہیں ڈالتے اور ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اور لغو اور فساد سے، گناہوں سے پرے رہتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا، اور وہ لوگ، یہ عباد الرحمن، اذا ذکروا، جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، یہاں یہ بتایا
کہ یہ عباد الرحمن ایسے ہیں جو رب کی آیات کو جب سنتے ہیں جس میں بڑی زبردست قسم کی نصیحت ہوتی ہے تو وہ بس آیات کو سن کے اندھا دھند اس کے آگے نہیں گر پڑتے، بلکہ آیات کو پوری طرح سمجھتے ہیں. آیات کو جب سنتے ہیں تو اس کا اثر لیتے ہیں، ان کے کان اثر لیتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آیات کو سنتے ہیں مگر کان بہرے ہوتے ہیں، کوئی اثر نہیں لے رہے ہوتے، اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے مگر آنکھوں میں اندھا پن ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں لیتے. تو مومن کا ایسا کام نہیں ہوتا کہ رب کی آیات کو سنے اور بہرا ہو کے سنے یا اندھا ہو کے سنے، بلکہ ایسے موقع پر وہ جب بھی سنتا ہے تو رب کی جناب میں جب وہ ڈھاتا ہے یا گرتا ہے تو اس کے گرنے میں ایک بڑا ادب بھی ہوتا ہے، التجا بھی ہوتی ہے، آہوزاری بھی ہوتی ہے، عاجزی بھی ہوتی ہے. اس کے دل بڑے متاثر ہوتے ہیں رب کی آیات کو سن کے، ان کے کان ان نصیحتوں کو سن کے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح دل ایسی باتوں کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ کی نصیحت ہے نا. والذین، اور وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا، تو عطا کر ہمیں. بڑی خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن سے امید رکھی ہے کہ وہ اس دعا کو بھی رب کی جناب میں کریں گے، کہ وہ اپنے رب کی طرف بڑا شوق ظاہر کریں گے اور ایسی دعائیں، ایسے سوال رب کی جناب میں کریں گے کہ جس میں درخواست یہ ہوگی کہ اللہ تو ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ایسا بنا کہ جن کے ایک ایک عمل کو دیکھ کے، ایک ایک حرکت کو دیکھ کے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو. جب بھی ہم ان کو دیکھیں تو بس نظر یوں آئے کہ اللہ وہ تیرے فرما بردار بندے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کرتے جا رہے ہیں. یہ ہے مفہوم اس آیت کا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایسی بیوی عطا کر، ایسی اولاد عطا کر جو تیرے فرما بردار بندے ہو کے تیری ہی فرما برداری کریں. ہمیں ایسی بیویاں نہیں چاہیے. کیسی بیویاں؟ کیا خواہشات ہوتی ہیں شادی سے پہلے کہ کیسی بیوی ہو، اس کی فزیک ایسی ہو، اس کے نخرے ایسے ہوں، اس کے بال ایسے ہوں، اس کا کلر ایسا ہو. یہی ہوتا ہے نا. مگر ایک عباد الرحمن کی جو دعا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ایسی بیوی عطا کر جو تیری اطاعت کرے، تیری فرما بردار بندی ہو، اور جس کو دیکھ کے دنیا میں اور آخرت میں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. یہ ہے وہ دین. تو ہمیں یہ اکساتا تھا مگر ہم نے غیروں کی باتوں سے اتنے متاثر ہو کے اپنی خواہشات اپنی بیویوں اور اپنے خاوندوں کے بارے میں ایسی بنا دیں کہ بس سمارٹ بیوی. کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیسی ہو؟ عجیب و غریب قسم کی خواہشات ہوتی، یعنی 100% تو وہ ملے گی نہیں بھائی. پہلی بات تو یہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ 100%. اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو وہ بھی ایک انسانہ ہے، اس کی بھی خواہش ہوگی کہ میرا میاں بھی ایسے ہو. مگر ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ نہیں رکھتے. ہم چاہتے نہیں بیوی ہو تو ایسی ہو، اور خود چاہے بھالو ہو. نہیں دیکھا جائے تو بس اس طرح کی خواہشات رکھنی کیا واقعی زیب دیتی ہیں؟ دین نے ہمیں یہ سمجھایا ہے. دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی دعائیں کریں. ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ بس میرا معیار یہ ہے کہ مجھے ایسی بیوی عطا کر، یا ایسا شوہر عطا کر،
یا ایسی اولاد عطا کر جس کو دیکھوں تو دنیا میں بھی میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور آخرت میں بھی میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو یہ ٹھنڈی آنکھیں کیسے ہوتی ہیں؟ جب مومن اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور اپنی اولاد کو دیکھتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنا وقت سارا گزار رہے ہوتے ہیں، بس اس سے مومن کو خوشی ہوتی ہے یا مومنہ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، اس دعا میں وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایسی اولاد ایسی بیوی عطا کر جو صرف تیری عبادت کریں اور تیری عبادت بھی بڑی خوبصورت طریقے سے کریں۔ بس پھر اسی طرح یہ بھی دعائیں ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی بیوی ایسے آ گئی جو پہلے نیک نہیں تھی، اب بھی وہی کام کر رہی ہے، اب گزارا کرنا ہے، تو رب کی جناب میں دعائیں کرتے ہیں اللہ میری بیوی کو ایسا بنا دے، میرے شوہر کو ایسا بنا دے۔ مایوس نہیں ہوتے وہ کہ میرے شوہر کو ایسا بنا دے، میری بیوی کو ایسا بنا دے، میری اولاد کو ایسا بنا دے جس کو میں دیکھوں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ وہ چیز ہے جس کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بہت سے شاگردوں نے، یعنی صحابہ کرام نے اور صحابہ کے بہت سے اور شاگردوں نے جو ان کے تابعین کی نسل سے ہیں، انہوں نے اس طرح کی مفہوم بیان کیے ہیں۔ اسی طرح جبیر ابن نفیر، یہ مسند احمد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ جبیر کے والد نفیر کہتے ہیں کہ جلسنا الی المقداد ابن اسود، ہم مقداد ابن اسود کے پاس بیٹھے تھے ایک روز، فمر به رجل، تو وہاں ان کے قریب سے ایک شخص گزرا، تو فقالا، تو کہا، کس نے کہا؟ یہ جبیر نے کہا کہ طوبا، مبارک ہو، لہاتین العینین، ان دو آنکھوں کو، اللتین، جن دو آنکھوں نے، رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ جبیر جو ہے نا، یا تو اس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا مقداد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں صحابی رسول ہیں، وہ یا آپ بڑے مبارک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے، نفیر کہتے ہیں کہ لوددنا ما انا رأینا ما رأیتا، کاش، ہماری بڑی خواہش ہے، تھی یا ہے، کہ کاش ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پاتے جس طرح آپ نے دیکھا، وشہدنا ما شہدتا، اور جس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہم بھی وہاں کم از کم موجود ہوتے، آپ کی صحبت اختیار کرتے اور مستفید ہوتے۔ فاستغضب، تو مقداد ابن اسود کو غصہ آیا، فجعلت اعجب، میں نے جب یہ بات کہی تو مقداد کو غصہ آیا، تو مجھے بڑا تعجب ہونے لگا کہ یہ غصے کی کیا بات ہے۔ کہ ما قال الا خیرا، کہ سوائے خیر کے کچھ اور نہیں کہا۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب جو ہے نا وہ سامنے یوں آ رہا ہے کہ اس شخص نے جو قریب سے گزرا تھا نا، اس نے یہ لفظ کہے، جو مقداد ابن اسود کے پاس، یہ جبیر کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اس شخص نے یہ لفظ کہے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کی آنکھیں بڑی مبارک ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور کاش ہم بھی دیکھتے جو آپ نے دیکھا اور ہم بھی موجود ہوتے جہاں آپ موجود تھے۔ تو اس پہ مقداد کو بڑا غصہ آیا، تو کہتے ہیں ان کو جب غصہ آیا تو جبیر کہتے ہیں کہ میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ غصے کی کیا بات ہے، کیونکہ اس شخص نے ما قال الا خیرا، جو بات کہی بہترین بات کہی ہے۔ ثم اقبل الیہ، پھر سیدنا مقداد ابن اسود اس کی طرف متوجہ ہوئے، فقالا، پھر فرمانے لگے
ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه. بندے کو آخر یہ کون سی چیز ہے جو اکساتی ہے کہ وہ تمنا کرے کہ میں ایسی جگہ موجود ہوتا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جگہ سے پرے رکھا. وہ کیوں ایسی خواہش کرتا ہے؟ لا یدری، یہ خواہش تو کر رہا ہے مگر بندے کو پتہ نہیں ہے کہ لو شہدہ، اگر وہ اس مقام پہ ہوتا تو کیف کان یکون فیہ، تو یہ آج خواہش کرنے والا بندہ اس مقام پہ کیسا ہوتا. واللہ، اب مقداد اپنا واقعہ سناتے ہیں، اللہ کی قسم، لقد حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں بے شمار لوگ آتے تھے. اکبہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھا گرایا، علی مناخرہم، ان کی اپنی کیا کہتے ہیں ان کو، ناکوں پر، فی جہنم، جہنم میں، یعنی ناک کے بل، منہ کے بل اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جہنم میں گرایا. یہ وہ لوگ کون تھے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں ادھر ادھر آتے جاتے تھے مگر وہ مسلمان نہیں ہوئے. تم تمنا کر رہے ہو کہ کاش ہم بھی ہوتے اس وقت جب آپ موجود تھے، ہم بھی کم از کم دیکھ لیتے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس طرح آپ نے دیکھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا پتا کیوں بندہ ایسا تمنا کرتا ہے. یہ تو بڑی آزمائش تھی ہم لوگوں کی کہ اگر رسول اللہ کو مانتے ہیں تو صحابی بنتے ہیں، نہیں مانتے تو پرواہ نہیں ہے، ہم جہنمی بنتے ہیں. تو ایسے بہت سے لوگ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات میں موجود تھے، آپ کو دیکھتے آتے جاتے مگر ایمان نہ لائے، بلکہ آپ کی مخالفت انہوں نے شروع کی. لم یجیبوہ ولم یصدقوہ، ایسے لوگوں نے کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی آپ کو سچا قرار دیا. اولا تحمدون، اور تعجب کرنے والے، کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اذا اخرجکم لا تعرفون الا ربکم، کہ اللہ نے تمہیں ایسے حال میں اس دنیا میں نکال بھیجا ہے کہ تم صرف اپنے رب کو ہی جانتے ہو. ورنہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم تو اللہ کے علاوہ بہت سے اور خداؤں کو بھی جانتے تھے. مصدقین لما جاء به نبیکم، جو نبی تمہارے پاس لے آیا تم نے پیدا ہوتے ہی اس کی تصدیق کرنا شروع کر. یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تمہیں مسلمان ماحول ملا، ہمیں تو ایسا ماحول نہیں ملا تھا. ہم جس گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے والدین ہو یا ہمارے رشتہ دار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر رہے تھے، آپ کو جھوٹا قرار دے رہے تھے، تو ان کے اثرات ہم پر بھی پڑ سکتے تھے. تو کتنے لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے دیکھتے تھے، آپ کے اعمال کو دیکھتے، آپ کی گفتگو کو سنتے تھے، مگر بدقسمت رہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے. تم چاہتے ہو کہ ہماری تمنا یہ کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، تو اس کی کیا ضمانت تھی کہ تم مسلمان بنتے؟ تو قد کفیتم البلاء بغیرکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش سے بچا لیا جس طرح دوسرے آزمائش میں پڑ گئے. وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، تمہارے گھر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں تم نے بچپن میں کانوں میں سنی، ماحول تمہیں ایسا ملا، اذانیں سنی، مسجد گئے، درس و واعظ سنے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بھائی بہت مناسب ہے، یہ خواہش مت کرو. وہ خواہش اگر ہوتی تو تمہیں سمجھ آ جاتی کہ واقعی میں آزمائش میں پڑ گیا ہوں، مانتا ہوں، مار کھاتا ہوں، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اور اگر نہیں مانتا تو میں کافر بنتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کو جنہوں نے بار بار رسول اللہ کو دیکھا تھا ان کو اوندھے منہ جہنم میں گرایا. اس لیے ایسی تمنا نہ کرو. تو یہ ان کو سمجھا رہے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان جو دعائیں کرے تو اچھی دعائیں کرے، اور ان دعاؤں میں ایک یہ دعا ہے کہ بس اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مومن بنا دیا. اب ہماری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ جس طرح تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں، ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو بھی ایسا بنا کہ وہ بھی نیک کام کر کے جہاں ہمیں خوش کریں وہاں تو بھی ان سے خوش ہو جا. اولئک یجزون الغرفۃ، یہی لوگ ہیں جو جزا میں دیے جائیں گے یا بدلہ دیے جائیں گے، بدلے میں دیے جائیں گے، الغرفۃ بالا خانہ،
بما صبروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، وَيُلَقَّوْنَ اور وہ استقبال کیے جائیں گے، فیہا اس میں، تحیتاً دعائے خیر، وسلاما اور سلام سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کو بڑا اعزاز دینا ہے، بہت بڑا ثواب دینا ہے، ان کا بہترین استقبال کرنا ہے۔ یہ عباد الرحمن یہ وہ ہیں کہ یجزون الغرفۃ، جو اپنے آپ کو بڑے متواضع بنا چکے، بڑے حوصلے والے، تہجد گزار، خدا خوفی سے لبریز، اسراف سے محفوظ، اسراف سے بچنے والے، یہ اسراف کو چھوڑنے والے اور کنجوسی سے بچنے والے، شرک سے پرے لوگ، زنا اور قتل سے محفوظ اور بار بار توبہ کرنے والے، جھوٹ سے بچنے والے اور اپنے گناہوں پر معافیاں مانگنے والے اور نصیحتوں کو قبول کرنے والے اور اسی طرح رب کی طرف آہوزاری کرنے والے، یہ جو لوگ ہیں یجزون الغرفۃ، یہ ثواب کے طور پر، بدلے کے طور پر، اپنے ان افعال اور اعمال کے بدلے کے طور پر جو انہوں نے دنیا میں کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا میں دے گا کیا؟ الغرفۃ، غرفہ کہتے ہیں بالا خانے کو، ایک یہ منزل ہے جنت کی، بے شمار منزلوں میں ایک منزل ہے بہت ہی بلند، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو وہ عطا کروں گا۔ اور ائمہ کرام یہ لکھتے ہیں کہ غرفہ کہتے ہیں ایک بہت اونچا درجہ ہے جنت کا، بہت اونچا بالا خانہ ہے جنت کا، اور بہترین افضل ترین وہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بہترین مقاموں میں سے یا بہترین درجوں میں سے، جو بھی انسان گھر بناتا ہے ان سے کہیں جا کے بہترین یہ درجہ ہوگا یا بالا خانہ ہوگا جس کا تصور انسان کر ہی نہیں سکتا۔ غرفہ کو غرفہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ ذرا اونچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو غرفہ کہتے ہیں۔ اور یہ کیوں دیا جائے گا؟ بما صبروا، کہ دنیا میں انہوں نے صبر کیا، اگر دین پر عمل کیا تو اس دین پر عمل کی وجہ سے ان پر اذیتیں، تکلیفیں آئیں تو اس پہ انہوں نے صبر کیا، یا دنیا میں ان کے پاس فقر و فاقہ تھا، فقیر تھے، محتاج تھے کھانے پینے کے، تو انہوں نے دنیا میں بڑے صبر کیے، کوئی بات نہیں، آج بھوکا ہوں تو کل اللہ سے مانگوں گا، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، برداشت کیا سب کچھ، اور وقت گزار کے اللہ تعالی دعائیں کرتے کرتے چلے گئے۔ بما صبروا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے نفس کی بے شمار خواہشات تھیں، دل کرتا تھا کہ یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، لیکن انہوں نے صبر کیا، اپنی خواہشات کو روکا کہ بھئی دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس وقت فرما برداری کرنے کا مقام ہے، اس کا بندہ بننے کا مقام ہے، ہم اس کے بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آج جن چیزوں سے محروم کر رہا ہے کوئی بات نہیں، کل اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ہمیں نواز دے گا۔ تو یہ ہے بما صبروا کا مطلب۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ استقبال کیے جائیں گے جنت میں تحیت کے ساتھ، تحیہ کا کیا مطلب؟ دعائے خیر کے ساتھ، وسلاما اور سلام کے ساتھ، یعنی بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، مسلسل ان کو ہر مقام پہ، ہر جس دروازے میں بھی گزریں گے، داخل ہوں گے، وہاں ان کو بڑی عزت کے ساتھ نام بھی لیا جائے گا اور بڑی عزت کے ساتھ ان کا استقبال بھی ہوگا اور ان کو دعائیں بھی دی جائیں گی۔ یہ ہے وہ جنت، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ اس جنت میں۔ حسنت، کیا خوب، کتنی ہی اچھی ہے، مستقرن، یہ ٹھکانے کی جگہ، و مقاما اور قیام گاہ، ہمیشہ کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من يدخل الجنہ، جو جنت میں ایک بار داخل ہوگا، ینعم، ہمیشہ نعمتوں سے محظوظ ہوگا، لا ییأس، کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوگا، یبأس، یبأس، کبھی بھی اس کو پر خوف طاری نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا کہ یہ نعمت کہیں چھن نہ جائے، لا تبلا ثیابہ، وہاں اس کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، میلے نہیں ہوں گے،
ولا یفنا شبابہ، اور جس جوان کر کے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کرنا ہے تو اس کی جوانی بھی کبھی ڈھلے گی نہیں، ہمیشہ جوان رہے گا. یہ ہے. قل کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی، نہ پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتی تمہاری دعا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم بالفرض میری عبادت چھوڑ دیتے، میری تعظیم نہ کرتے، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتے تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی، یعنی میرا کوئی نقصان نہ ہوتا، میری خدائی میں کوئی فرق نہ آتا. ما یعبأ بکم، یعبأ کا مطلب نہ پرواہ کرتا، بکم تمہاری، ربی میرا رب، لولا دعاؤکم اگر نہ ہوتی دعا تمہاری. یہاں دعا کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری فرما برداری، تمہارا ایمان، تمہاری عبادت. یعنی تم ایمان لائے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہو، تب جا کے اللہ تمہارا یہ خیال کر رہا ہے، تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یہ نصیب کروں گا. تم عباد الرحمن بن گئے ہو نا، تمہارے اندر یہ صفات ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ سب کچھ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ کل قیامت کو جنت میں تمہیں یہی کچھ دینا ہے، اور مہربانیاں یہ کر رہا ہے کہ تمہاری عادات کو دنیا میں درست کر رہا ہے. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس سے دعائیں کرتے ہو، اس کی فرما برداری کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو. اگر تمہارا یہ ایمان نہ ہوتا تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہوتی، تم بھی انہی کی طرح ہوتے جو کفار ہوتے. اب یہاں کفار کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقط کذبتم، تو تحقیق کفار تم نے جھٹلا دیا اللہ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو، اور اس کتاب کے جو بھی ایمانیات ہیں ان کو تو تم نے جھٹلا دیا. تو فسوف یکون لزاما، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب جو ہے تمہیں اب چمٹ جانے والا ملے گا، دنیا میں بھی اور قیامت کے روز بھی، تم بچو گے نہیں. تو یہ دعوت بھی ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اس عذاب سے بچ جاؤ جو نہ دنیا میں تمہیں ملے نہ آخرت میں، تو پھر تو تم عباد الرحمن بننے کی کوشش کرو، ورنہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تم جس طرح بھی بنتے ہو بنو، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہیں اس عذاب کو تمہارے ساتھ چمٹا دے گا، اور جو چیز چمٹ جائے وہ جدا نہیں ہوتی پھر. تو یہ ہوگا تمہارا حال، دھیان کرو. تو بہرحال دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دیں جو اکثر ہم سنتے ہیں. یہ دھمکیاں تھیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ میں تھے، جب آپ مدینہ آئے تو پھر وہ عذاب ان پہ میدان بدر میں نازل ہوا، ان کے بے شمار بندے قتل کر دیے گئے، اور اس طرح اس لڑائی میں وہ مارے گئے، ذلیل ہوئے، خوار ہوئے. یہ تو ہے دنیا میں، اور آخرت میں قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا دینی ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے، یہیں تک کافی ہے اتنا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالی انزل